بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم وبعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حیات الصحابہ کے درس میں آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا۔ چلیے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے زمانے کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے، آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا وغیرہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ حضرت ابوبکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرت بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن زرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد المسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا ہے، ہمارے باپ دادا پر کفر کا الزام لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق وہی ہے۔ اے ابوبکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر سے نہ اقرار کیا اور نہ انکار۔ حضرت ابوبکر نے نہ اقرار کیا نہ انکار اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور سوچ میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی، نہ ہچکچائے نہ سوچ میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ اس لیے پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، یہی سچ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ نے بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر بنائے جانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار تھے اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی
اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے بھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کی خاوند سعید بن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی دعوت کریں اور عبادت کریں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے شروع اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ہاں، ضرور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے میں تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت فرما، اور میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں میں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا درجہ ہے، اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جا رہی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔
سورہ ذاریات کی آیت تھی، اس کا ترجمہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات تحقیق ہے کہ جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا۔